پیارے دوستو، میرا سوال ہے، کبھی کبھی زندگی میں ایسے صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ شادی ہو یا پڑھائی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جو پہلی نظر میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مجھے کیسا یقین ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے اور میرے لیے بہتر ہے، اگرچہ میں اس کا بھلا مقصد فوراً پہچان نہیں پاتا؟ ایسے حالات میں اللہ پر اپنا اعتماد اور یقین کس طرح بڑھا سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ہے، میں نے اس کو بھی بتایا تھا، جی ہے نا۔ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے بندوں کی، جی ہے، کبھی سنی بھی ہے کبھی دعا، جی سنیے۔ ٹھیک ہے نا۔ جی چلو تجربہ تو ہو گیا نا کہ اللہ سنتا ہے، تو اس لیے جب ایسے مسائل ہوں دعا کرو، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو خوابیں دکھائے۔ لوگوں کو خوابوں پہ آج کل بڑا وہ ہو گیا، خواب نہیں آئی، خوابیں نہیں آیا کرتی، نہ الہام ہوتے ہیں ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل میں تسلی ہوتی ہے۔ دعا کرو، نفل پڑھو، 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن ہیں، جی اور بہت ہی مسائل بڑے ہیں تو 40 دن تک نفل پڑھو، ہیں، رات کو عشاء کے بعد دعا کرو۔ جی اس کے بعد جو دل میں تسلی ہو، اس کے بعد فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے۔ یہی، اور اللہ تعالیٰ سے کہو اگر تیرے لیے یہ بہتر ہے تو میرے دل کو تسلی دے اور اس مجھے اعتماد پیدا کر میرے دل میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں بہتر تو میرے دل سے جو بھی خیالات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو ٹال دے، دور کر دے، مجھے واضح طور پر اس سے دوری کے لیے ایک دل میں ایک احساس پیدا کر دے، جی تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے پھر۔ تو یہ تو تعلق کی بات ہے، ہم صرف دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے مسائل نہیں ہوتے ہم اللہ کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے، حالانکہ کم ہفتے میں 1 2 3 دفعہ ویسے بھی جانا چاہیے نا اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تجھے پانے کے لیے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں بتا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مستقل پڑھتے رہا کرو، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہم ایک ہدایت ملے گی اللہ کی طرف سے، پھر جو کام بھی آپ کریں گے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رخ پھیرے گا، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں ہوں، اور اس پہ رہنمائی بھی مل جائے گی، اعتماد بھی قائم ہو جائے گا دل کو۔ اگر شکوک میں پڑا رہے انسان اور یہ کہے کہ حساب کے سوال کی طرح 1+1 2 کی طرح میرے لیے کوئی واضح حکم آ جائے، وہ تو نبیوں کو بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نبی تو کوئی نہیں، آپ سے بھی بعض اجتہادی غلطیاں ہوئیں، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں تھی، یہ تھی۔ اب صلح حدیبیہ کے معاملے میں دیکھ لو، وہاں عمرہ کرنے گئے تھے لیکن نہیں ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہو کے واپس آ گئے، تو وہاں بھی ایک خواب کی بنا پہ تھی نا۔ اب خواب کو سمجھنے میں بھی آپ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ شاید پوری ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ آئندہ پوری ہوگی، آپ پہ واضح کر دیا۔ تو آپ کو تو وہی بھی ہوتی تھی، الہام بھی ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود تھا۔ تو ایک بندہ، عام بندہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خلفاء سے بھی ہو جاتی ہیں، جماعتی معاملات میں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں نتائج بد نہیں کرتا، نتائج بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ چل جو بھی ہو، میرا کبھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان وہ نہ ڈاواں ڈول نہ ہو، متزلزل نہ ہو، شیک نہ کرے، کبھی ایمان میرا شیک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کرو عام حالات میں بھی۔ تو پھر جب ایسے موقع، خاص موقع آتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ پھر تسلی کے سامان پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی